انتہائی اہم بنیادی ضروری دینی فقہی مسائل اور فضائل پر مشتمل قرآن و سنت کی روشنی میں مستند احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیانات سنیں اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقهما بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، رواه البخاري ومسلم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ حضرات محترم ارباب سخن فہم، برادران اسلام، ہمارے گزشتہ درس حدیث مبارکہ میں علم کی فضیلت، فرضیت اور اہمیت کے متعلق درس گزر چکا، اور اس حدیث مبارکہ میں جو ہماری ترتیب کے مطابق انتہائی اہم ضروری فقہی مسائل پر مشتمل یہ گفتگو چل رہی ہے، اور سب سے اہم اور ضروری مسائل میں سے سب سے پہلے اور بنیادی طور پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ انتہائی ضروری مسائل میں سے وہ ناپاکی سے بچنا، یعنی کہ پیشاب کے قطروں سے، چھینٹوں سے بچنا، گندگی اور ناپاکی سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور جو بندہ پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں سے نہ بچے، بے احتیاطی کرے پیشاب کرنے میں، قضاء حاجت میں، اس کو کیا سزا ملتی ہے، اس کا کیا نقصان ہے اور کہاں پر سزا ملتی ہے، یعنی کہ اسے سزا ملتی ہے تو عذاب قبر ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے، کپڑوں کو گندا کرنے کی وجہ سے اور پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے جسم گندا ہونے کی وجہ سے۔ تو اسی سلسلے کی یہ حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جو کہ بخاری اور مسلم شریف کی صحیح حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے، اور صحیحین میں یہ روایت موجود ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو آدمی ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا ہے جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا، یعنی جس سے بچنا بہت دشوار ہوتا یا مشکل ہوتا، بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا کوئی مشکل نہ تھا۔ ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ یا پاک رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ چغلیاں لگاتا پھرتا تھا، یعنی چغل خور تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کیا، پھر ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کس مقصد سے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امید ہے کہ جس وقت تک شاخ کے یہ دو ٹکڑے
بالکل خشک نہ ہو جائیں، ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ تو یہ حدیث مبارکہ، اس میں دو آدمیوں کا تذکرہ، ایک تو پیشاب سے نہ بچنے والا، پیشاب میں بے احتیاطی کرنے والا، اور دوسرا جو ہے وہ یعنی چغل خور، چغلیاں کھانے والا، ایک کی بات دوسرے تک، دوسرے کی بات تیسرے تک، آپس میں جھگڑا کرا دیا، ایک دوسرے کو غصہ دلا دیا اور جھگڑا کرا دیا، فتنہ فساد پھیلا دیا۔ تو یہ بڑے جرم اور بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر میں زیادہ سے زیادہ ان جرموں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور شارحین حدیث رحمہم اللہ وہ اس حدیث کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صاحب قبر کے عذاب کا سبب ان دونوں میں جو ان دونوں کے خاص گناہ تھے، ان خاص گناہوں کو بتایا ہے۔ ایک متعلق بیان فرمایا کہ وہ چغلی کرتا تھا، جو ایک سنگین اخلاقی جرم ہے، اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ اس کا ذکر ایک کافرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کیا گیا ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، سورۃ القلم میں یہ آیات مبارکہ موجود ہیں۔ اور اسی طرح وہ گویا کہ نہیں بچتا تھا چغل خوری سے، چغل خوری جیسا بڑا گناہ اس میں مبتلا تھا۔ دوسرے کے عذاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ اور پاک صاف رہنے میں بے احتیاطی کرتا۔ لا یستتر اور لا یستنزہ، دونوں الفاظ جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں تو ان کا حاصل مطلب یہی ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں اس واقعہ پر لا یستبرئ بھی آیا ہے، ایک اور لفظ، اس کا بھی حاصل یہی ہے، یہی معنی ہے، یہی مفہوم ہے، اور اسی طرح یہی مقصد ہے۔ اور حال اس سے معلوم ہے کہ پیشاب کی گندگی سے اور اسی طرح دوسری ناپاکیوں سے بچنا، یعنی اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے اہم احکامات میں سے ہے۔ اور انہی میں اور اس میں کوتاہی اور بے احتیاطی ایسی معصیت، ایسی نافرمانی ہے، ایسا جرم اور گناہ ہے کہ جس کی سزا آدمی کو قبر میں بھگتنی پڑے گی۔ یعنی عذاب قبر زیادہ سے زیادہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے، پیشاب کے قطروں سے، وہ جانوروں کا پیشاب ہو یا اپنا پیشاب ہو، کپڑوں پر لگے، بدن پر لگے، وہ عذاب قبر کا موجب ہے۔ یعنی فرمایا کہ پیشاب سے زیادہ بچا کرو، احتیاط کیا کرو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ کھجور کی دو ٹہنیاں، جو دو تر شاخیں، وہ گاڑی، وہ اس کے پیچھے اصل دعا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی، اور وہ دعا تھی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ یہ جو کھجور کی جو ٹہنیاں تھی، یہ تر شاخیں تھی، یہ ایک مدت بیان فرمائی کہ شاید کہ جب تک یہ خشک نہ ہو اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف اور کمی ہوگی۔ اب ایک اور نقطہ بھی یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ یہ دو قبر والے یہ مسلمان تھے یا کافر تھے، تو واضح طور پر یہ یعنی کہ روایت موجود ہے، یعنی مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ قبریں بقیع میں تھی، یعنی بقیع کے قبرستان میں، اور بقیع کا قبرستان مدینہ منورہ میں ہے، ان کے قریب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گزر ہوا، اور وہاں پر مسلمانوں ہی کی قبریں تھی۔ تو یہ دو مسلمان تھے جو ایسے جرائم میں مبتلا دنیا میں تھے، اور آخرت میں قبر میں ان کو سخت سے سخت جو عذاب ہو رہا ہے، بڑے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ تو یہ کفر ہے، شرک ہے اور منافقت ہے، اس کی وجہ سے یہ گناہ، بلکہ اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک پیشاب میں بے احتیاطی کرتا، دوسرا جو وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، تو یہ بڑے سنگین جرائم ہیں۔ اس وقت امت زیادہ سے زیادہ پیشاب میں بے احتیاطی کی اس جو وہ جرم میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے نہ انسان کا استنجا درست ہوتا ہے، نہ انسان کے کپڑے، نہ جسم، نہ استنجا درست، نہ انسان کا پھر اس کے بعد وضو ہوتا ہے،
پھر بدن بھی خراب ہوتا ہے، کپڑے بھی خراب، اس کے بعد نہ نماز ہوتی ہے، نہ انسان کی کوئی عبادت ایسی جس کے ساتھ جو وضو لازم اور فرض ہوتا ہے، ایسی عبادات نہیں ہوتی، اور آخرت میں چل کر مرنے کے بعد وہ عذاب قبر زیادہ سے زیادہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو ان بے احتیاطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ مفید، اہم اور ضروری مسائل ہیں یہ امت مسلمہ کے افراد تک پہنچ جائیں۔ کوئی بھی ایک ایسا شخص ہو جو اس کو سنے گا، اس پر عمل کرے گا، احتیاط کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، شیئر کرنے والوں کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، سب کو ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔